جو ڈیبیٹ ہوئی تھی جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی کے بیچ میں, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ایک ریویو بنایا جائے. اور تھینک یو, آپ کو بھی میں کہوں گا کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بھی یہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو میں نے ڈیبیٹ ریویو بنایا تھا, اور اس کے بعد پھر 2-3 عالم, مطلب اپنے آپ کو کلیم کر رہے تھے وہ عالم, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ جس سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کو ڈیبیٹ کرنے نہیں آتی ہے, ہم آپ کو ہرائیں گے, ہم آپ کو جو ہے نا وہ دلیلیں دیں گے, ہم آپ کو آپ جو کلیم کرتے ہیں اس کو غلط ثابت کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آ جاؤ, اگر آپ غلط ثابت کرتے ہیں تو آئی ایم آلویز دیر. تو ان کو میں نے 1-2 لوگوں کو موقع دیا تھا, لائیو اسٹریم کی تھی. اس کے علاوہ تو ابھی فی الحال تو نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے ماحول چل رہا ہے اس حساب سے اگر فیس ٹو فیس ڈیبیٹ ہو تو وہ زیادہ اثر کرے گا. اور میرا تو چیلنج ہے, للن ٹاپ ہو یا کوئی بھی بڑا پلیٹ فارم ہو, میں نے ابھی بیک سٹیج میں آپ سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ بھی کسی طریقے سے کسی دھاردار مولانا کو اگر لے کے آئے اپنے پلیٹ فارم پہ, اور فیس ٹو فیس, ضروری نہیں یہ آن لائن نہیں, آپ فیس ٹو فیس جو ہے وہ ارینج کریں ڈیبیٹ, کانسیپٹ آف اللہ پہ بات کریں گے ہم. اور آئی ول انشور کہ اس کا جو بھوت ہے کہ اسلام میں لاجک ہے اور کانسیپٹ آف اللہ وہ ریشنل لاجیکل ہے, اس کا بھوت میں ضرور اتاروں. تو یہ سارے لوگوں کو میرا چیلنج ہے. انفیکٹ سنجے جی, میں نے جو کل شاید آپ نے پوسٹ ایکس پہ میرا ایک پوسٹ ری ٹویٹ کیا تھا, اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ڈیبیٹ سے سپٹمبر 1 کا شاید وہ پوسٹ ہے. سپٹمبر 1 کو میں نے مفتی شمائل ندوی کو ٹیگ کر کے کہا تھا کہ بھائی جاوید اختر کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے بجائے آج مجھ سے ڈیبیٹ کر لے, لیکن اب تک وہ بھاگا ہوا ہے, وہ آیا نہیں ہے. تو یہ کیا ڈر ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتا ہے, میرے سامنے نہیں آنا چاہتا ہے. ان کا کوئی بھی مولانا ہو جو جتنے باطل فرقے ہیں, کیونکہ جنتی فرقہ سنجے جی ایک ہی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو جنت میں جانا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے اہل چوائس پرو میکس پلس پلس. اس کا میں فاؤنڈر ہوں اور اسی کے ذریعے سے نجات ملے گی. اس کے نہیں, لیکن آپ تو ایکس ہو گئے نا, تو آپ تو ایمان لے آئے ہیں. ہاں اسی میں ایمان, اب آپ اس ایمان میں بھی جو ہے وہ پرابلم کیا ہے کہ آپ مسالہ گھولتے ہیں اس میں, اور آپ جو ہے وہ دین میں عقل کا شمار کرتے ہیں, تو غلط بات ہے نا. نہیں, میں نہیں کرتا ہوں نا. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ایک انسان کو دماغی اپنگ ہونا پڑے گا, اندھ وشواسی ہونا پڑے گا, بیوقوف ہونا پڑے گا, بے عقل ہونا پڑے گا, irrational ہونا پڑے گا, illogical ہونا پڑے گا, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح کہنا پڑے گا. جب تک آپ یہ پراپرٹیز آپ کے اندر نہیں ہیں, آپ ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جنتی فرقہ ایک ہی ہے, وہ ہے اہل چوائس پرو میکس پلس پلس. اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو عقل والا کہتا ہے اسلام کو لے کے, تو وہ گمراہ ہے, وہ کافر ہے, اور اس کا اسلام سے کوئی دینا نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے مسلمان مانتا ہے کہ ہاں ہمارا بس ایمان ہے اور اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے, then yes, he is a Muslim. Otherwise, he is out of the fold of Islam. سیدھی سی بات ہے. تو وہی تو مجھے کنفیوز کر رہا ہے نا. آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ صاحب کی اہل چوائس ہی ہے سب کچھ پرو میکس پلس پلس, اور دوسری طرف کہتے ہو صاحب کی عقل کا کام نہیں ہے. تو جب تک عقل کا کام نہیں آپ استعمال کرو گے تب تک آپ اہل چوائس کیسے ہو سکتے؟ نہیں, عقل لگانا ہی نہیں ہے نا. جب آپ عقل نہیں لگاؤ گے تو آٹومیٹکلی اہل چوائس پرو میکس بن جاؤ گے. عقل لگانا ہی نہیں ہے آپ کو, مطلب بالکل بیوقوف بغیر بن کے بغیر رہنا. بغیر بغیر عقل لگائے آپ کے پیچھے چلے وہ لوگ. یس. تو 1400 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ بے عقلی تو چھائی ہوئی ہے نا. آپ کیا, آپ ختم نبوت کرنے والے ہو, کیا کرنے والے ہو؟ ختم نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, نبوت تو ختم ہو گئی ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. تو اس سینچری کا, جی اس سینچری کا مجدد میں ہوں. تو وہ مجدد الف ثانی کا کیا ہوگا پھر, وہ ہمارے شیخ سرگی صاحب کا؟ وہ آٹومیٹکلی سب پھر وہ یہ جیسے کہ ہمارے اسلام میں چیزیں ہوتی ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو, منسوخ ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے جتنے بھی مجدد آئے تھے ان کی جو بھی باتیں تھی وہ سب منسوخ ہو گئی ہے. اب صرف اور صرف جو ہے نا وہ اہل چوائس پرو میکس چلے گا. ویری گڈ, ویری گڈ. تو صاحب ہم مجدد ایکس ڈبل ایکس ایم یہ کر دیتے ہیں شارٹ میں. یس, مجدد ڈبل ایکس ایم ساحل سے بات کر رہے ہیں. تو مجدد صاحب بالکل.
یہ فرمائیں کہ اس دن جو لندن ٹاپ پہ ڈسکشن ہوا تو لندن ٹاپ پہ جس طرح سے جو بھی بات ہمارے چیچا جاوید اختر نے کی تو اس کے بعد تو ان کے خلاف سرطن سے جدا کا فتویٰ جاری ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ جس طریقے سے وہ ڈیبیٹ وائرل ہوئی ہے اور اب اس پہ اگر سرطن سے جدا کا فتویٰ لگے تو اسلام کا نام جو ہے پھر وہ اور بدنام ہوگا، تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کترا رہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ جو مفتی شمائل ندوی ہے یہ اصل میں دیوبندی ہے، اور آپ کئی سارے دوسرے فرقے کے جو علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ بھائی آپ دین اس سے لے رہے ہو، یہ دیوبندی سے جو آلریڈی گمراہ ہے، آلریڈی کافر یعنی مرتد ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ بریلوی کے جو فاؤنڈر ہے جناب کالا حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب، تو انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ لگایا ہوا ہے کہ یہ غیر مقلد دیوبندی اور یہ وہابی یہ سارے لوگ مرتد ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ تو کئی سارے بریلوی انہوں علماء نے تو نے یہاں اور تک کہا باقی ہوا ہے کہ پہلے نمبر کے کافر جو ہیں وہ دیوبندی ہے، ہاں دوسرے نمبر پر احمدیوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر باقی اور مسلمانوں کا آتا ہے، اور ہندو جو ہیں وہ چوتھے نمبر پہ۔ واہ، بلکہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو کالا حضرت صاحب ہے انہوں نے تو باقاعدہ کئی سارے علماء کا، حجاز کے علماء کا اور باقی جگہ کے علماء کا انہوں نے سگنیچر لیا تھا شاید کہ جو دیوبندی علماء ہیں یہ کافر ہے، ان کی عبارت جو ہے وہ کفر سے بھری ہوئی ہے، گستاخی سے بھری ہوئی ہے۔ تو انہوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں، یہ کچھ نیا معاملہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج بریلوی جو ہے وہ اس ڈیبیٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے اور ویڈیوز بنا رہے کہ بھائی یہ کوئی جیت نہیں ہے اور ان سے دین لینا یہ درست نہیں ہے مفتی شمائل ندوی جیسے لوگوں سے، کیونکہ وہ دیوبندی اور گستاخ ہے۔ کریکٹ۔ تو اب ایسے دیوبندی اور گستاخ کے ہاتھ میں دین کا پرچم دے دیا گیا اور وہ بات کر رہا ہے اور وہ دلیلیں دے رہا ہے، اور جو کہ قرآن و حدیث سے باہر کی دلیلیں ہیں، وہ بالکل انگریز فلاسفرز کو کوٹ کر رہا ہے۔ ایسے وقت کا کیا ہونا چاہیے؟ جی میں آپ کو بتاؤں گا، ساری چیزیں بتاؤں گا سلسلے سے۔ میں پہلے قرآن سے بتاؤں گا آپ کو، احادیث سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو سلف کا اس پہ قول ہے، فتویٰ ہے، میں وہ بھی آپ کو ابھی شیئر کروں گا۔ دیکھیے اسلام میں آپ اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہیں کر سکتے جو اللہ نے نہیں بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہو تو آپ نے کفر کیا، آپ نے گمراہی کی۔